بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی کی آج کی ہماری یہ 39ویں نشست ہے۔ گزشتہ کی نشستوں میں جو واقعہ شروع ہوا تھا اس کا اختصاراً میں ذکر کرتے ہوئے آج کی گفتگو جاری رکھوں گا۔ شکاری جانوروں نے شیر کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا آپ نے اس کو سنا۔ واقعہ جہاں آ کر رکا تھا میں وہ یاد دلاتا ہوں کہ خرگوش کے نام کا خورا نکلا شیر کے پاس جانے کے لیے۔ جب خرگوش کو شیر کے پاس جانے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا کہ شیر کا ظلم و ستم ہم کب تک سہیں گے، کوئی نہ کوئی تو ترکیب نکالنی ہوگی کہ اس سے ہم کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے۔ پہلے تو شکاری جانوروں نے خرگوش کی اس بات کو ماننے سے انکار کیا، لیکن خرگوش نے کچھ ایسی باتیں بتائی کہ جو عقل کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب شکاری جانور خرگوش کی ان باتوں کو سن کر خاموش ہو گئے۔ اب خرگوش نے اپنی ترکیب چلی اور وہ دیر سے شیر کے پاس پہنچا، جان بوجھ کر جو اس کا وقت مقررہ تھا اس سے تاخیر کر کے خرگوش شیر کے پاس پہنچا۔ تو اب شیر کی جو حالت ہوئی انتظار کرتے کرتے، اب یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے شیر نے خرگوش کا انتظار کرتے ہوئے جو چیزیں سوچی، جو باتیں اس کے ذہن میں آئی، اور وہ کیا کام کی باتیں تھیں جس سے ہم کو کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے، اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ واقعہ جہاں ہے ابھی بھی آج بھی وہیں رہے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ اب یہاں پر خرگوش کے دیر سے پہنچنے میں شیر کے ذہن میں کیا کیا باتیں ابھری۔ خرگوش نے، جیسا کہ اس کے شکاری جانوروں نے، ساتھیوں نے خرگوش سے کہا تھا کہ اگر تو نے شیر کے خلاف کوئی ترکیب بنائی ہے تو ہم کو بتا، آخر تو نے کیا سوچا۔ تو خرگوش نے ساتھی جانوروں کو ترکیب کیا اس نے پلان کیا تھا وہ نہیں بتایا۔ اب یہاں سے گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ حاصلاں خرگوش رائے خود نگفت، مکر اندیشید با خود تاخ جفت۔ حاصل بات یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ اس خرگوش نے اپنے ساتھی شکاری جانوروں کو اپنی رائے، اپنا جو پلان تھا وہ نہیں بتایا۔ حالانکہ انہوں نے پوچھا لیکن اس نے نہیں بتایا۔ مکر اندیشید با خود تاخ و جفت، خود سے ایک سازش، تدبیر اس نے ذہن میں بنائی، کچھ جوڑ توڑ کر کے۔ تاخ و جفت جیسا میں نے بتایا، تاخ کہتے ہیں ایون کو، جفت کہتے ہیں آڈ کو۔ تو ایون اور آڈ کرتے ہوئے مطلب یہ کہ کوئی جوڑ توڑ کرتے ہوئے، کچھ خاص چیزوں کو سوچتے ہوئے اس نے ایک ترکیب اپنے ذہن میں بنا لی۔ با وحوش از نیک و بد نقشہ دراز، سر خود با جان خود میران باز۔ وحشی جانوروں پر، شکاری جانوروں پر اس نے اپنے اچھے برے کا جو اس کے دماغ میں چل رہی تھی اس کا راز اس نے نہیں کھولا، اپنا راز اپنے آپ سے کہتا رہا۔ مطلب اپنے ذہن میں اس کا راز چلتا رہا، اس کی ترکیب چلتی رہی، اور اسی کے مطابق وہ پلاننگ کر رہا تھا، اسی کے مطابق وہ اسٹریٹجی طے کر رہا تھا اپنے دماغ میں۔ ساعت تاخیر کرد اندر شدن، بعد ازاں شد پیش شیر پنجہ زن۔ اور 1 گھنٹہ اس نے تاخیر کر دی، وقت مقررہ پر پہنچنے کے بجائے 1 گھنٹہ وہ لیٹ ہو گیا پہنچنے میں۔ ظاہر بات ہے یہ جان بوجھ کر ہوا، یہ پلاننگ میں ہوا، سوچنے میں ہوا۔ اس کے بعد وہ اس پنجہ زن شیر کے پاس گیا۔ پنجہ زن کہتے ہیں ایسے جانور کو جو پنجہ مارتا ہے، شیر کو پنجہ زن جانور کہا جاتا ہے۔ تو وہ شیر پنجہ زن کے سامنے وہ پہنچا۔ زاں سبب کاندر شدن او مان دیر، خاک را می کندو می غرید شیر۔ اس وجہ سے کہ جانے میں اس نے دیر کیا، شیر غصے کے عالم میں اپنا ہاتھ زمین پر مار رہا تھا، غرا رہا تھا۔ گفت من گفتم کے عہد آن خساں، خام باشد
خام و زشت و نارساں. اب اونٹتے اونٹتے، جیسا ہم لوگ کہتے ہیں نا اونٹنا اپنے آپ میں، اب یہ شعر کا اونٹنا ہے. اپنے آپ میں وہ غصے کا اظہار کر رہا تھا، پکا رہا تھا اپنے آپ کو. تو کیا کہا اس نے؟ میں نے سوچا ہی تھا کہ یہ خساں کہتے ہیں چھوٹے قسم کے لوگ، چیپ ٹائپ کے لوگ، پھینکنے کے قابل ہوتا ہے نا، اس کو خس کہتے ہیں، خس و خاشا، کچرا، جو گھاس پھینکنے کے قابل ہو جاتی ہے، ہری نہیں رہتی، سوکھ جاتی ہے، اس کو خس کہتے ہیں. تو خساں مطلب کمینے قسم کے لوگ. تو من گفتم کے عہد آں خساں، یہ چھوٹے قسم کے لوگوں کا جو عہد ہے، جو وعدہ ہے، خام باشد، کچا ہی ہوتا ہے. یہ لوگ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے. بڑا آدمی ہوتا نا، ظرف والا آدمی، بڑا آدمی، وہ اپنے عہد کا پکا ہوتا ہے، اس کی بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو چھوٹے قسم کے لوگ رہتے ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کو بھلا بیٹھتے ہیں، وعدہ خلافی کر دیتے ہیں. تو میں نے سوچا ہی تھا، من گفتم میں نے کہا تھا، تو اس کا مطلب یہی ہے شعر نے خود سے کہا تھا اور دیگر جانوروں سے بھی اس نے کہا تھا کہ یہ چھوٹے قسم کے لوگ ہیں، ان کی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان کا جو وعدہ ہے وہ کچا ہی ہوگا اور برا ہوگا، نامکمل ہوگا. میں نے یہ بات اپنے ذہن میں سوچی تھی اور لوگوں سے کہا بھی تھا. غیر ضروری میں نے ان کے اوپر بھروسہ کیا اور چند دن یہ شکار میری خدمت میں پیش کرتے رہے، اور اب دیکھو آج انہوں نے دھوکہ دے دیا. دمدمے ایشاں مرا اسخر فگند، چند بے فریبت مرا ای دہر چند. ان کی اس دھوکہ دہی نے اب تو مجھے مار ڈالا ہے. یہ دھوکے کا سامان انہوں نے کیا، میرے ساتھ دھوکہ کیا، اب تو ان لوگوں نے مجھے مار ڈالا. سے مراد یہ ہے کہ میرے بھروسے کو تکلیف پہنچائی، بھروسہ توڑ دیا، ایک قسم کی جو ہے تکلیف پہنچائی. جو میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا میں نے ان کے بات پر جو بھروسہ کیا، اس کا انہوں نے خون کیا. تو اس کا مطلب ہے مار ڈالا. چند بے فریبت مرا ای دہر چند، یہ زمانہ آخر کب تک مجھے دھوکہ دیتا رہے گا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے شعر نے کہا تھا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کی دھوکے بازیوں کا شکار ہوا ہوں. تو اب انہوں نے تسلی دی تھی کہ نہیں، اس بار آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، کہا تھا نا جانوروں نے. لیکن اب دیکھو پھر ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا. تو آخر یہ زمانہ مجھے کب تک فریب دیتا رہے گا. چند بے فریبت مرا ای دہر چند، سخت درمانت امیر سست ریش، چوں نہ پس بینت نہ پیش از احمقیش. یہ جو بے وقوف حاکم ہوتا نا، اب شعر اپنے آپ کو کوس رہا ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی باتوں پہ ایسا بڑا حاکم اور ایسا جاندار جانور ہونے کے باوجود، میں نے حکومت ہے میری ان لوگوں کے اوپر، میں راجہ ہوں جنگل کا، میں نے ان کے اوپر بھروسہ کر لیا. تو اس طرح سے بے وقوف ہوتا ہے نا، میرے جس طرح کا بے وقوف حاکم ہمیشہ اس طرح کی صورتحال سے گزرتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے. جب وہ چوں نہ پس بینت و نہ پیش از احمقیش، اپنے احمق پن سے، اپنی بے وقوفی سے اگلا دیکھتا ہے نہ پچھلا دیکھتا ہے اور بھروسہ کر بیٹھتا ہے. راہ ہموارس تو زیرش دام ہا، قحط مانا درمیان نام ہا. اب یہ شعر کی گفتگو جاری رکھتے ہوئے مولانا روم اب یہاں پر کچھ اور کام کی باتیں دنیا کی حقیقت کو بتانے والی بیان کر رہے ہیں. دنیا کا معاملہ ہی ایسا ہی ہے. راہ ہموارست، راستہ صاف ہے، وزیرش دام ہا، مگر اس کے نیچے جال ہیں. راستہ کلیئر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے راستے میں؟ پٹ فالس، جال ہیں. قحط مانا درمیان نام ہا، ناموں میں معنی کا قحط ہے، معنی کی کمی ہے. نام رہ گئے ہیں، اصل معنی نہیں ہے، ظاہر رہ گیا ہے، باطن نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ چیز پھر ایک بار ریپیٹ کر رہے ہیں مولانا روم، کہ بہت سارے لوگ نام کے الگ ہوتے ہیں اور کام کے الگ ہوتے ہیں. نام صالح ہے، اس کا مطلب ہے نیک، لیکن بندہ کیسا ہے؟ نام عالم ہے مگر پڑھا لکھا نہیں ہے. تو یہ کیفیت ہو گئی ہے دنیا کی. دنیا کا معاملہ یہ ایسا ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے. تو قحط مانا درمیان نام ہا، ناموں کے اندر معنی کا قحط ہے، معنی کی کمی ہے. دھوکہ دہیاں اتنی ہیں. بظاہر تو راستہ صاف نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر جال بنے گئے ہیں کہ انسان اس میں پھنس جائے.
لفظ ہاؤ نام ہاں چوں دام ہاست، لفظ شیریں ریگ آب عمر ماست. یہ لفظ اور یہ نام جالوں کی طرح ہیں. یہ ایک جال ہے. یہ اگر نام کی طرح کی حقیقت نہیں ہے تو پھر نام جال ہے جس میں انسان پھنس جائے. ظاہری نام، حلیے، خطابات، القاب، ایسے ایسے القاب ہیں، ایسے ایسے خطابات ہیں. اب وہ خطابوں کے، القاب کے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. الف کا نام بھالا نہیں آتا، لیکن ایسے ایسے خطابات لوگوں کے ناموں کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں. وہ اشارہ کر رہے ہیں یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے. یہ اچھے اچھے حلیے، یہ اچھے اچھے نام، یہ اچھے اچھے القاب، یہ اچھے اچھے خطابات، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے. جال ہیں، جال جس میں انسان جائے تو پھنس جائے. لفظ شیریں ریگ آب عمر ماست، یہ میٹھے الفاظ، فلیٹرنگ ورڈز جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں، ایسے ایسے پیارے پیارے نام، ایسے ایسے بڑے بڑے القاب، یہ دراصل ہماری عمر کے لیے ریت ہیں پانی کا. دیکھیے ریت کیا ہوتا ہے؟ ریت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر آپ کتنا بھی پانی ڈالو اندر ہی چلا جاتا ہے، اندر ہی چلا جاتا ہے. مٹی میں اگر آپ پانی ڈالو تو مٹی بھیگ جاتی ہے، کیچڑ بن جاتا ہے. ریت میں ایسا نہیں ہوتا. ریت میں آپ پانی ڈالتے جاؤ نیچے چلے جاتا پانی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ پانی ڈالا گیا ہے. تو یہ پانی کو چوس لیتی ہے ریت، اندر کھینچ لیتی ہے. یہ وہ طرح کے لوگ ہیں، کھینچنے والی، پانی کھینچنے والی ریت. یہ اچھے اچھے ناموں سے آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور پھر آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اب یہاں پر اشارہ مولانا روم کا ان پیروں کی طرف ہے جو دھوکے بازی سے مریدین کو جمع کرتے ہیں اور ان کا خون چوسنے کا کام کرتے ہیں. ان کے جیبوں پر ان کی نظر ہے، ان سے مطلب نکالنے کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں. یہ ایسے دھوکے باز پیر، مگر ان کے القاب ہیں، بڑے بڑے خطابات ہیں. پتہ نہیں ان کو القاب کس نے دیے ہیں، یہ القاب کس نے رکھے ہیں، یہ پتہ نہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو خود اپنے خطاب رکھ لیتے ہیں، خود اپنے القاب طے کر لیتے ہیں. ان کو تو کسی کے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود رکھ لیتے ہیں اپنا آپ. تو یہ دھوکے باز لوگ ہیں. لفظ شیریں، لفظ تو بہت میٹھا ہے. ریگ آب عمر ماست، ہماری عمر کے پانی کے لیے ریگ، ریگ کہتے ہیں فارسی میں، اردو میں ریت کہتے ہیں. عمر چوں آبس وقت را چو جو، خلق باطن ریگ جوئے عمر تو. ہماری عمر جو ہے، ہماری زندگی وہ پانی کی طرح ہے، اور اس لیے یہ جو وقت ہے وہ نہر کی طرح ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے انسان کی پانی کی نہر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. انسان کا جو پانی ہے عمر کا، وہ رکنے والا پانی تو نہیں ہے، رکا ہوا پانی نہیں ہے، وہ فلوئنگ واٹر ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اس دوران اگر پتھر ہے راستے میں تو پانی آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے. لیکن اگر ریت میں سے گزرے تو غائب ہو جاتا ہے. مطلب ریت کو پانی کو چوس لیتی ہے. خلق باطن ریگ جوئے عمر تو. اور ان لوگوں کی بد اخلاقیاں جو ہیں، ان لوگوں کے جو دھوکے بازیاں ہیں ظاہری حلیے والے پیروں کی، یہ بالکل ایسی ہے جیسے تیری عمر کی نہر کا ریت ہے. یہ تجھے جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور غائب کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. آ یکے ریگے کہ جو شد آبزو، سخت کمیابست رو آراب جو. البتہ وہ ریت بھی ہے، ایک قسم کی ریت ہے جو پانی چوستی نہیں ہے بلکہ الٹا پانی دیتی ہے، جس سے پانی ابلے. یکے ریگے، ایک وہ ریت بھی ہے کہ جو شد آبزو، جس کے اندر سے پانی ابلتا ہے. آپ کا پانی تو جا رہا ہے، اس کے اوپر وہ بھی پانی چھوڑتی ہے تو آپ کے پانی میں اور اضافہ کر دیتی ہے. ایسے پیر بھی ہیں جو آپ کی صلاحیت اور آپ کی قابلیت میں اضافے کا موجب بنتے ہیں، آپ کی ترقی میں اضافے کا موجب بنتے ہیں. ان کی صحبت، ان کی خدمت آپ کو روحانی ترقیاں عطا کرتی ہیں، آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہیں. تو گویا کہ آپ کی جو صلاحیت یا آپ کا جو مقام ہے وہ ان کی صحبت، ان کی خدمت
ان کی تربیت اور ان کی شاگردی سے آپ کے اندر وہ اضافہ ہوتا جاتا ہے. جو ہے پہلے سے وہ تو ہے ہی ہے، اب اور اضافہ ہو جاتا ہے. سخت کمیاب است، مگر مسئلہ کیا ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں. سخت کمیاب است، کمیاب کہتے ہیں کہ جو بہت ریئرلی ملتا ہے، بہت کم دستیاب ہوتا ہے. سخت کمیاب است، بہت کم ہیں ایسے لوگ. رو آرا بجو، مگر تمہارا کام یہ ہے کہ جاؤ اور ان کو ڈھونڈو. ایسا نہیں کہ جو ہم کو مل گیا بس ہماری قسمت میں یہی تھا، ایسا نہیں. ایسے دھوکے بازوں کو چھوڑو، ان سے تعلق ختم کرو اور ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، جو تمہارے علم میں، تمہاری روحانیت میں، جو تمہاری ترقی میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں. اور ایسے لوگ کم ہیں، اور چونکہ کم ہیں لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اطمینان سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہ بیٹھو، بلکہ ان کو تلاش کرو. جاؤ اور تلاش کرو. رو را بجو، جاؤ اور ان کو تلاش کرو. ہست رے گئے پسر مرد خدا، کو بحق پیوست وز خود شد جدا. اے بیٹا، اب چونکہ تذکرہ وہی چل رہا ہے، چونکہ اب یہ نکل گئی ہے بات، تو اب کام کی بات بیان کرتے ہیں. اے بیٹا، اے پسر کا مطلب ہوتا ہے اے بیٹا. ہست ریگ، وہ جو ریت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ کون ہے؟ مرد خدا، خدا کے نیک بندے ہیں. وہ مرد خدا ہے وہ ریت. کو بحق پیوست، ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے، حق سے پیوست ہوتے ہیں، مربوط ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وز خود شد جدا، اور اپنے آپ سے الگ ہوتے ہیں، اپنے آپ سے جدا ہوتے ہیں. ایک تو وہ آدمی ہے جو اپنے آپ سے جڑا ہوا ہے، اس کو اپنا فائدہ حاصل کرنے کی فکر ہے، اپنی دنیا حاصل کرنے کی فکر ہے. ان کو دنیا حاصل کرنے کی فکر نہیں ہوتی. وہ تو کہتے ہیں دنیا قدموں میں ایسے ہی آ جائے گی، دنیا میں کیوں حاصل کروں، میں اس کا ہو جاتا ہوں، وہ مجھے دنیا ایسے ہی دے دے گا. میں اس کے بندوں کی خدمت کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کو میری خدمت کے لیے بھیج دے گا. تو اس کی نظر اس پہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بندوں پہ نظر نہیں ہوتی. آتے ہیں آئیں، جاتے ہیں جائیں، خدمت کرتے ہیں کریں، نہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں. ہم کسی کو روکتے نہیں، ہم کسی کو جو بولتے نہیں والا معاملہ، بالکل بے نیازی والا معاملہ ہوتا ہے. مگر وہ حق سے پیوست ہوتے ہیں. کو بحق پیوست وز خود شد جدا، حق سے تو پیوست ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ سے جدا ہوتے ہیں، اپنی کوئی فکر نہیں کرتے. آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ سب کی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے میں کیا کروں فکر کریں، جس کو کرنا ہے میری فکر کر لے گا. تو نظر پوری اللہ کی طرف ہوتی ہے. آب عزب دیں ہمیں جو شد ازو، طالباں را زاں حیاتست و نمو. اور جو دین کا جو میٹھا پانی ہوتا ہے نا، اب دین کے میٹھے پانی سے وہی چیز مراد لے رہے ہیں. علم ہے، تقویٰ ہے، روحانیت ہے، ان کے پاس ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں دین کا پانی. ایک تو آپ کا خود کا پانی ہے جو آپ محنت مشقت سے، کسب سے، عبادت ریاضت سے حاصل کرتے ہیں، ایک تو وہ پانی ہے. دوسرا وہ پانی ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے، دین کا پانی. وہ اپنی صلاحیت، ان کو جو فیوز و برکات حاصل ہوئے ہیں، اس کا پانی اس میں آپ کے پانی میں اضافہ کرتے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دین کا پانی. اور دین کا میٹھا پانی ایسی ہی ریت سے ابلتا ہے. ریت ویسی بھی ہے جو آپ کا پانی بھی چوس لیتی ہے، اور ریت ایسی بھی ہے جو آپ کا پانی تو چوستی نہیں ہے بلکہ اپنا پانی بھی آپ کو دیتی جاتی ہے. آب عذب دیں ہمیں جو شد ازو، دین کا میٹھا پانی اسی ریت سے ابلتا ہے. طالباراں زاں حیاتست و نمو، اور طلبگاروں کی، طالبوں کی، جو طالب ہوتا ہے اس کا، ظاہر بات ہے سب تو اس سے فیضیاب نہیں ہوتے، اس پانی سے ہر آدمی فیضیاب نہیں ہوتا، صرف طالب فیضیاب ہوتا ہے. اور طالبوں کی زندگی، ان کی نشو و نما، ان کی نمو کہتے ہیں گروتھ، ان کی گروتھ اسی پانی سے ہوتی ہے. غیر مرد حق چو ریگے خشک داں، کعب عمرت را خورد او ہر زماں. اور جو مرد خدا نہیں ہیں اس کو ایک سوکھی ہوئی ریت سمجھا کرو. ریت جب سوکھ جاتی ہے
گرمی سے، تو اس کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ اوپر کے پانی کو بھی اندر ہی کھینچ لیتی ہے۔ تو جو مرد خدا نہیں ہوتا، جو مرد حق نہیں ہے، اس کو ویسی ریت سمجھو، سوکھی ریت۔ غیر مرد حق چو ریگے خشک داں، اس کو خشک ریت سمجھو۔ کعب عمرت را خورد او ہر زماں، جو ہر وقت تمہاری زندگی کا پانی چوس لیتا ہے۔ طالب حکمت شو از مرد حکیم، تا ازو گردی تو بینا و علیم۔ اور اسی طرح کے مرد دانا سے، عقل مند بندے سے دانائی حاصل کرو، حکمت حاصل کرو، وزڈم کی تلاش کرو۔ پہلے تو اس آدمی کو تلاش کرو، جاؤ اور ایسے آدمی کو تلاش کرو فرمایا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ایسے مرد دانا سے دانائی حکمت حاصل کرو، وزڈم کی طلب کرو۔ تا ازو گردی تو بینا و حکیم علیم، تاکہ تو اس سے صاحب بصیرت بنے، صاحب علم بنے۔ بینا کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ ابھی ہم کیا ہے، نابینا ہیں، ظاہری طور پر تو آنکھ ہے، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو اصل میں ہم کو دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو اسی لیے ہم نابینا ہیں۔ حقائق تو ہم کو نظر نہیں آتے، ہم تو ظاہر دیکھنے والے ہیں، تو ظاہر دیکھنے والے کو بینا تو نہیں کہتے۔ باطنی بینائی جو ہوتی ہے، بصیرت جس کو کہتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو وہ بصیرت ملے اور تم حقیقی معنی میں عالم بنو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ دانائی کی طلب مرد دانا سے کرو۔ منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آیت اوز تحصیل و سبب۔ اب یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ جو دانائی کا طالب ہوتا ہے، جو حکمت چاہتا ہے، حکمت حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، ایک وقت کے بعد خود دانائی کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ دانائی کا سینٹر، جہاں پہ آ کے دانائی ٹھہرتی ہے، رک جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سرچشمہ، چشمہ۔ منبع حکمت، منبع اصل میں کہتے ہیں فاؤنٹین، فاؤنٹین آف وزڈم۔ تم خود بن جاؤ گے۔ ہی دیٹ سرچس آفٹر وزڈم بیکمس اے فاؤنٹین آف وزڈم۔ یہ ہے سب۔ منبع حکمت شود حکمت طلب، حکمت طلب ہی منبع حکمت بنتا ہے۔ جب آپ حکمت کو طلب ہی نہ کریں گے تو پھر منبع حکمت کہاں سے بنیں گے؟ فارغ آیت اوز تحصیل و سبب۔ اور وہ جب منبع حکمت بن جاتا ہے تو پھر یہ جو ظاہری علم حاصل کرنے کی جو تگ و دو ہے، کوشش ہے، اور جو اس کے اسباب ہیں ظاہری طور پہ علم حاصل کرنے کے جو ظاہری اسباب ہیں، وہ حاصل کرنے، اختیار کرنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے تو انسان کو کوشش کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، سارے اسباب ظاہری اختیار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن جس کا دل منبع حکمت بن جائے، اس کو پھر ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں سے۔ لوح حافظ لوح محفوظ شوت، عقل او از روح محظوظ شوت۔ حافظ کی روح لوح محفوظ بن جاتی ہے۔ حافظ سے مراد حفاظت کرنے والا، گارڈ۔ حافظ قرآن کو حافظ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یاد کر لیتا ہے قرآن کو، اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اس لیے اس کو حافظ کہتے ہیں۔ تو حافظ کا اصل مطلب ہے حفاظت کرنے والا، گارڈ۔ تو جو گارڈ ہوتا ہے وہ گارڈڈ ہو جاتا ہے، جو پہلے گارڈ ہوتا ہے وہ بعد میں گارڈڈ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں لوح حافظ لوح محفوظ شوت، دا گارڈنگ ٹیبلٹ بیکمس اے گارڈڈ ٹیبلٹ، عقل او از روح محظوظ شوت۔ اس کی روح، اس کی عقل روح سے فیضیاب، بہرہ یاب ہو جاتی ہے، لذت حاصل کرنے والی ہو جاتی ہے، انرچڈ ہو جاتی ہے۔ عقل کو جب روح کی طاقت مل جائے پھر تو وہ کیا ہو جائے گی؟
چوں معلم بود اخلش زبتدا بعد ازاں شد عقل شاگرد ویرا. ابتدا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی استاد اس کی عقل ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے نا، انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے فیصلے کرتا ہے، زندگی کے مرحلے طے کرتا ہے. شروع میں عقل انسان کی استاد ہوتی ہے. چوں معلم بود، معلم ہوتی ہے. عقلش زبتدا، ابتدا میں اس کی عقل اس کے لیے جیسے معلم ہوتی ہے. بعد ازاں، اس کے بعد شد عقل شاگرد ویرا، اور اس کی عقل پھر اس کی شاگرد بن جاتی ہے بعد میں. عقل چوں جبریل گوید احمدا گر یکے گامے نہم سوزد مرا. جبریل علیہ السلام کی عقل بھی تھی. اسی عقل نے جبریل علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے احمد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، گر یکے گامے نہم سوزد مرا، اگر میں اب یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو تجلی مجھے جلا ڈیلی. یہ کہاں کی بات ہے؟ سدرۃ المنتہا کے وہاں پر جبریل علیہ السلام نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ اب مجھے یہاں اس کے آگے جانا نہیں ہے. اپنے آپ کو روک لیا. تو مرا بگزار زی پس پیش راں حد من ای بود اے سلطان جہاں، حد من ای بود اے سلطان جہاں. مجھے پیچھے چھوڑ دیجئے اور اب آپ آگے چلے جائیے اے جہاں کے سلطان. میری حد، میری سرحد یہاں تک ہی تھی، اب اس کے آگے میں نہیں آ سکتا. ایک فارسی شعر بھی ہے اس تعلق سے بیان کیا جاتا ہے: اگر یک سرے موئے برتم پرم فروغ تجلی بسوست پرم. اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی اپنا آگے نکلوں تو تجلی کی جو اللہ تعالیٰ کی تجلی کا جو فروغ ہے اس سے میرے پر جل جائیں گے. جبریل کی زبان میں یہ بات کہی کسی شاعر نے. تو یہاں اسی کا ذکر ہو رہا ہے. ہر کے ماند از کاہلی بے شکر و صبر او ہمیں دانت کے گیرت پائے جبر. جو شخص سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے بے شکر ناشکرہ ہوتا ہے، بے صبرہ ہوتا ہے، او ہمیں دانت کے گیرت پائے جبر، اور وہی سمجھتا ہے کہ اس نے جبر کا پایا تھاما ہے. انہیں جبری جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہر چیز مقدر پہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو قسمت میں ہے وہی ہوگا، میں کیا کروں، مجھے میری محنت کرنا فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے محنت کرنے میں، جو قسمت میں ہوگا وہ ہوگا. یہ دراصل کاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کاہلی کی وجہ سے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، ورنہ ان کو محنت کرنا پڑے گا نا. تو ایسا نہیں ہے. اگر تم بھی کاہلی اختیار کرو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہو جائے گا. اس باب میں، اس طریقے میں، اس راستے میں کاہلی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. محنت کرنا ہی ہوگا. ہر کے جبر آورد خود رنجور کرد تا ہما رنجو ریش درگور کرد. جس نے جبر کا راستہ اختیار کیا اس نے اپنے آپ کو بیمار بنا لیا، یہاں تک کہ اس کو اسی بیماری نے قبر میں پہنچا دیا. آرام و آسائش کی زندگی جینے والے بہت جلد بیمار پڑ جاتے ہیں اور پھر یہی بیماری ان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. انسان محنت کے لیے بنا ہے. انسان کو محنت ہی کرنی ہے. صحت مند رہنا ہے تو انسان کو محنت کرتے رہنا ہوگا. گفت پیغمبر کے رنجوری بلاغ رنج آرت تاب امیرت چوں چراغ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق کی بیماری سے مرض پیدا ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ مریض چراغ کی طرح بجھ جاتا ہے. مذاق لفظ ذوق سے بنا ہے، ذائقہ، ذوق، چکھنا. تو اس طرح سے آرام و آسائش کی زندگی، اچھا کھانا پینا، عیش کرنا، آرام کرنا، یہ انسان کے لیے کسی طور بھی فائدہ مند نہیں ہے. جبر چبوت بستنے اشکسترا یا بپیوستن رگے بکسسترا. جبر کیا ہے؟ جبر چیز کیا ہے؟ جب جیسے جبری عقیدہ
جو ہوتا نا، ہر چیز مقدر پہ ہی چھوڑ دینا، محنت کرنے کو غیر ضروری سمجھنا، تو یہ جبر چیز کیا ہے؟ ٹوٹے ہوئے کو باندھنا. یعنی جبر کا جو مطلب بیان کر رہے ہیں یہاں پر، لٹرل ورڈ کیا ہے جبر کا؟ جبر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے کو باندھنا. ایک چیز ٹوٹی ہوئی ہے اس کو باندھنا، یا ٹوٹی ہوئی رگ کو جوڑنا، یہ ہے جبر. ایک رگ ٹوٹ گئی ہے اس کو جوڑنا، اس کو کہتے ہیں جبر اصل میں. تو اب کیا کہتے ہیں آپ؟ چون دریرہ پائے خود نہ شکستہ بر کے می خندی چپارا بستہ. جب تو نے اس راستے میں اپنے پیر کو توڑا ہی نہیں ہے. اگر تو جبری بننا چاہتا ہے تو جبر کا مطلب تو یہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا. اب اگر تو جبری بننا بھی چاہتا ہے تو یہ یاد رکھ کہ ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کا نام جبر ہے. تو اب اس راستے میں جس نے اپنی کوئی چیز توڑی ہی نہ ہو، اگر آپ نے کوئی چیز توڑی ہی نہ ہو تو جوڑیں گے کس کو؟ کچھ کریں گے تو ہی کچھ ہوگا نا. اگر آپ ٹوٹیں گے تو آپ جوڑ سکیں گے، اگر آپ ٹوٹیں گے ہی نہیں تو آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بر کے می خندی، کہ تو کس پہ ہنس رہا ہے؟ اپنے آپ پہ ہنسنے کی ضرورت ہے تجھے. تیرا راستہ خود تیرے خلاف جا رہا ہے. تو اب تو نے اپنے آپ کو باندھا کیوں ہے؟ ہاتھ پاؤں تیرے سلامت ہیں تو محنت کرنے کے لیے ہے نا. کیوں باندھا ہے اپنے آپ کو تو نے؟ وہاں کے پاش در رہے کوشش شکست، در رسی دورا برا ہو بر نشست. جس نے کوشش کے راستے میں اپنے پیر کو توڑا، مطلب اتنی کوشش کی کہ کوشش کرتے کرتے اپنا پیر اس نے توڑ لیا. جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو نوکری ملازمت ملنے کے لیے چپل گھسے جاتی ہے تب جا کے ملتی ہے، ایسے ہوتا نا. تو یہ محنت کی، چپل گھسے جانے سے مراد کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ محنت کرنے کو کہتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ اگر شدت کے ساتھ اپنے کام میں لگ جائیں اور اس میں پوری محنت کریں، اور اس محنت کرنے کے دوران اگر آپ کا پاؤں ٹوٹ بھی جائے اس محنت کی وجہ سے، تو یاد رکھو در رسی دورا برا خو بر نشست. تو آپ اس راہ میں اگر اتنی محنت کریں گے کہ آپ کا پاؤں ٹوٹ جائے، آپ چلنے کے قابل نہیں رہیں گے، تو آپ کے لیے براق آئے گا اور وہ سوار کر کے لے کے جائے گا. یہ پریشان مت ہو کہ میں نے محنت کی تو اپنی عمر ضائع ہو گئی، مجھے یہ نقصان ہو گیا. نہیں، جب یہ مرحلہ آپ کا طے ہوگا، جب آپ کو اس کا پھل آئے گا تو صورتحال یہاں ہو جائے گی، آپ کی خدمت میں سواری آ جائے گی اور آپ اس پہ سوار ہو کے چلے جانا. حاملیں دی بود او محمول شد، قابل فرما بود و مقبول شد. دین کا جو بوجھ اٹھانے والا تھا، جس نے دین کا بوجھ اٹھایا، دین کے راستے میں اپنا وقت لگایا، دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، اپنی توانائی اس نے خرچ کی. بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بوجھ اپنے سر پہ لادنا، چاہے وہ پیسے کا خرچہ ہو یا وقت لگانا ہو یا کسی بھی اعتبار سے خدمت آپ دین کی کر رہے ہیں. تو جو دین کا بوجھ اٹھانے والا تھا وہ محمول ہو گیا، سوار ہو گیا. اگر آپ دین کا بوجھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سواری پہ سوار کر دے گا. حامل دی بود وہ محمول شد، جو دین کا حامل تھا وہ محمول ہو گیا. قابل فرما بدو مقبول شد، اللہ کے فرمان کو قبول کرنے والا تھا، اللہ کے پاس مقبول ہو گیا. قابل فرما بدو مقبول شد، تمہارا کام قبول کرو اللہ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا، تم کو مقبول بنا دے گا. تاکنو فرما پذی رفتے ز شاہ، بعد ازیں فرما رسانت بر سپاہ. تاکنو فرما پذی رفتے ز شاہ، بعد ازیں فرما رسانت بر سپاہ. اب تک یہ بادشاہ کا فرمان مانتا تھا، اب تک بادشاہ کا فرمان مانتا تھا، بادشاہ حکم دیتا تھا، یہ سنتا تھا، یہ صورتحال تھی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے فرمان اس کے سپاہی سنیں گے. جیسے کہ ایک مثال دوں آپ کو، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے بادشاہ،
اس کا کام کیا ہے؟ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرنا، بادشاہ جیسا بولا سننا. تو وہاں پر یہ بادشاہ کے سامنے جھکنے والا ہے، لیکن جب دوسرے وزیروں کے سامنے آتا ہے تو یہ بڑا ہوتا ہے، اب وزیر اس کی سنتے ہیں. تو ویسی جو اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے والا، اللہ کا فرمان سننے والا ہوتا ہے، پھر وہ بندوں کے پاس فرما روا بن جاتا ہے، سپاہیوں کا فرما روا ہو جاتا ہے. Until now he was receiving commands from the king. Henceforth he delivers the commands to the people. یہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خلق آپ کی فرما روا ہو جائے تو آپ کو خالق کا فرما بردار ہونا پڑے گا. تاکنو اختر اثر کر دے درو بعد ازاں باشد امیر اخترو. اب تک ستارہ اس کے اوپر اثر کرتا تھا. Until now stars were influencing him. اب یہ صورتحال تھی ابتدا میں کیا تھا؟ سٹارز اس کے اوپر انفلوئنس کیا کرتے تھے. بعد ازاں باشد امیر اخترو. اس کے بعد وہ ستارے کا حاکم ہو جائے گا، ستارے اس کے مطابق کام کریں گے. شک ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ تو اب فرماتے ہیں گر ترا اشکال آیت در نظر، اگر تجھ کو اس میں کوئی اشکال نظر آتا ہے، کوئی پرپلیکسٹی نظر آتی ہے، اگر یہ جو بات میں بتا رہا ہوں کہ ستارے تیرے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، اگر میں ایسا کہہ رہا ہوں تجھے یقین نہیں آتا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، پس تو شک داری در انشق القمر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو انشق القمر، شق القمر کے واقعے میں شک کر رہا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر دیا. اگر ستارے انسان کے فرما بردار نہ ہو گئے ہوتے تو یہ انشق القمر کا واقعہ کیسے ہوتا؟ اگر اس کا انکار تو ہو نہیں سکتا. قرآن میں ذکر ہے انشق القمر. انسان کا کمانڈ اگر ستاروں پہ نہ چلتا ہوتا تو شق قمر کا واقعہ ہی رونما نہ ہوتا. تازہ کن ایمان ناز گفتے زباں، اے ہوارا تازہ کردہ در نہاں. صرف زبانی باتیں مت کرو، ایمان کو مضبوط کرو، تازہ کرو. جیسے کہ آپ نے اپنے خواہشوں کو تازہ کیا ہے. اے ہوارا تازہ کردہ در نہاں. اپنے اندر اپنی خواہشوں کو کیسے آپ نے تازہ کیا ہے؟ میری یہ خواہش، میری وہ خواہش، میری یہ خواہش، یہ سب بیکار چیزیں ہیں. اس کو ہٹاؤ، ایمان کو تازہ کرو. یہ آپ کے کام کا ہے. خواہشوں کا تازہ کرنا آپ کے لیے کام کا نہیں ہے، آپ کے لیے ہلاک کرنے والا ہے. تا ہوا تازاست ایمان تازہ نیست. جب تک خواہشیں دل میں تازہ ہیں ایمان کبھی تازہ نہیں ہو سکتا. ایمان کو تازہ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے تو خواہشوں کو مارنا ہوگا. تا ہوا تازاست، جب تک خواہش تازہ ہے ایمان تازہ نیست. چون ہوا جز قفل آن دروازہ نیست. خواہش کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ دروازے کا قفل کہہ سکیں. آپ کے دروازے میں پہ جو قفل پڑا ہوا ہے، جو آپ نہیں جا سکتے، آپ کو روک رہا ہے ترقی کے میدان میں، وہ آپ کی خواہش کا قفل ہے. یہ قفل کو توڑو، نہیں تو پھر آپ اندر نہیں جا سکتے. تو جب تک خواہش آپ کے اندر ہے سمجھو آپ کی ترقی کے راستے میں دروازہ پڑا ہوا ہے، بند ہے، اور اس کو خواہش کا قفل لگا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی قفل ہے ہی نہیں خواہش کے سوا. چوں ہوا جس قفل آن دروازہ نیست. اس دروازے کا کوئی اور قفل نہیں ہے خواہش کے سوا. کر دے تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن ذکر را. اب ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید ہے جس کو حرف بکر کہا گیا. بکر اصل میں کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو کوئی کسی نے چھوا نہ ہو، اسی سے بنا ہے بکارت. باقرہ وہ لڑکی جس کو کسی مرد نے چھوا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بکر، اسی سے بنا ہے. قرآن مجید کو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ اتنی محفوظ ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کسی نے آج تک نہیں کی. یہاں تک کہ شیاطین کو بھی اتنی صلاحیت یا ایسا ملکہ نہیں ہے کہ وہ قرآن میں الٹ پھر کر سکے. جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے آج تک قرآن اسی حالت پر قائم ہے، اسی لیے اس کو حرف بکر کہتے ہیں.
اب معاملہ کیا ہے کہ لوگ قرآن میں تو کوئی تبدیلی تحریف نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ میں تو کوئی الٹ پھیر نہیں کرتے، معنوں میں الٹ پھیر کر لیتے ہیں، اس کی تعویل کر لیتے ہیں. تو کردہ تعویل حرف بکر را، تو اچھوتے حرف میں، اچھوتے الفاظ میں، اچھوتی کتاب میں تو تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے. خیش را تعویل کن نئے ذکر را، اگر تعویل کرنا ہی ہے، چینجز کرنا ہی ہے تو اپنے آپ میں کر، قرآن میں نہیں. تبدیلی لانا چاہتا ہے تو اپنے آپ میں لا، قرآن میں نہیں. فکر تو تعویل کردہ ذکر را، ذکر را مانو بگرداں فکر را، تیرے فکر نے، تیرے خیال نے، تیرے ذہن نے قرآن میں تعویل کرنے کی کوشش کی ہے. تو نے قرآن کے الگ الگ معنی بنا لیے ہیں. قرآن کو اپنی حالت پر رہنے دے، اپنے فکر میں تبدیلی کر، اپنی سوچ میں تبدیلی کر. برہوا تعویل قرآن می کنی، پس تو کشد استو مانی سنی. اور تیری حالت یہ ہے کہ تو اپنی خواہش کے مطابق قرآن میں تعویل کرتا ہے، قرآن کے معنوں کو الٹ پھیر کر دیتا ہے. تیری خواہش یہاں تک آگے بڑھ جاتی ہے. خواہش انسان کی بڑھتے 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 اس حالت تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنی خواہشیں پوری کرتے 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 آخر میں اس نوبت پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ قرآن کے معنی میں بھی اپنی خواہش کے مطابق تعویل کرنے لگتا ہے. اور اسی طریقے کی وجہ سے تیری اس خواہش کی جو میلان ہے خواہش کا، اس کی وجہ سے ہی روشن معنی بھی پست اور کج ہو گئے ہیں. قرآن میں بہت سارے باتیں بہت کلیئر ہیں، واضح ہیں، لیکن تو نے اس کے اندر تعویلیں کر کر کے اس کے روشن اور کلیئر معنوں کو ایک کجی اس کے اندر پیدا کر دی، ایک ڈیفیکلٹی پیدا کر دی. اور یہ سب ہوتا ہے تیری خواہشوں کی وجہ سے. تو چاہتا ہے کہ اپنی خواہشوں کے مطابق ہی قرآن کی آیتوں کا مطلب نکالا جائے. ایسا نہیں ہونے والا. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، جیسے کسی شاعر نے کہا. اسی مفہوم کی ادائیگی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بدلے، قرآن میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر اور ایک مثال دیتے ہیں، اور وہ ہے مکھی. اب ہمارے احوال، ہماری اندرونی کیفیات، اس کا مکھی سے کیا لنک ہے؟ ہمارے احوال مکھی کی طرح ہیں تو کیوں ہیں، کیسے ہیں؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.